وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ آیا اسلام کا رسول اللہ کی حیات ہمارے لیے کس طرح سے اگزامپل بن سکتی ہے. یہ ایام رسول اللہ کی وفات سے مربوط ہیں، اسی لیے یہ بحث چھڑی گئی ہے. جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے یہ سورہ احزاب قرآن کا 33 چاپٹر ہے، 33واں چاپٹر ہے، اس کی 21ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی حیات میں گڈ ایگزامپلس ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کی ائمہ معصومین کی اولیاء پروردگار کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں. ایک زاویہ مربوط ہے ذات پروردگار سے، ایک زاویہ مربوط ہے ہم سے. جو زاویہ جو اینگل مربوط ہے ذات پروردگار سے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے، ذرا مشکل مسئلہ ہے. اسی لیے قرآن نے اس کو زیادہ واضح نہیں کیا ہے بلکہ راسخون فی العلم کے حوالے کیا ہے. البتہ جو زاویہ جو حصہ ہم سے مربوط ہے پورا قرآن اسی سے مربوط ہے، یعنی وہ عملی زندگی ہے. اسی لیے حکمت وزڈم جس کو کہتے ہیں دو طرح کی ہے. ایک ہے اسپیکولیٹیو وزڈم، ایک ہے پریکٹیکل وزڈم. اسپیکولیٹیو وزڈم جس کو فلسفی کہتے ہیں، حکمت نظری کہتے ہیں. ایک ہے حکمت عملی، پریکٹیکل وزڈم. قرآن اور اسلام ہمیں جو دعوت دیتا ہے وہ پریکٹیکل وزڈم کی طرف دعوت دیتا ہے. اسپیکولیشن آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دیتی ہے، مزے کے لیے اچھا ہے. بعض وقت مجلس کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا مزہ آ گیا، یعنی جب تک مجلس ہوئی مزہ لینا، اس کے بعد عمل کچھ کرنا نہیں ہے. اسلام یہ مذہب نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مزے کے ساتھ انسان عملی میدان میں بھی کودے. اس کے لیے کچھ لمحات میں آپ کو پہلی گزارش کروں گا. میں مسلسل 2 سال 3 سال سے اپنے مجالس میں یہ ذکر کرتا چلا رہا ہوں، وہ ہے قرآن کی تلاوت کو روزانہ اپنی زندگی کا شعار بنانا چاہیے. خصوصاً فیملی لائف میں یہاں کی زندگی گہما گہمی ہے اور انسان کام کر کے آنے کے بعد پورا نچوڑ دیا جاتا ہے اور صرف وہ ٹی وی کے قابل ہی رہتا ہے. وہ ہو جاتا تھا کاؤچ پوٹیٹو. کاؤچ پوٹیٹو نہیں معلوم آپ لوگ فرینچ میں کیا کہیں گے اس کو. کہتے ہیں کہ وہ صوفے کا آلو، وہ بیٹھا ہوا ہے اور بس وہ چپس کھا رہا ہے، کول کھا رہا ہے، ٹی وی کھولا ہوا ہے، بند ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ٹائرڈ ہو چکا ہے، تھک چکا ہے. اس زندگی سے اگر انسان فریش ہونا چاہتا ہے تو ایک اور زندگی کی طرف تلاش کرنا ہے. اس زندگی کا نام ہے معنوی، اسپرچول زندگی.
اور یہ وہ زندگی انسان کو اس زندگی کو حیات بھی دیتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. خدا کہتا ہے یہ جو چلتے پھرتے انسان ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کو بلکہ انیمل سے بھی بتا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کو آنکھ دیا ہم نے وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان دیا ہے سنتے نہیں ہیں، اور کان میں لگائے ہوئے ہیں فی اذنہم وقرا. قرآن کہتا ہے ان کے کانوں میں جو ہے ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، بند کر لیا ہے کانوں. کان دیا ہے سنتے نہیں ہیں، آنکھ دیا ہے دیکھتے نہیں ہیں، اور عقل دی ہے انالائز نہیں کرتے. وہ ڈے ٹو ڈے لائف کو انالائز نہیں کرتے. بلکہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ مغبون من سوا یوما، رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو شخص 2 دن کو ایک جیسا کر لے دھوکے میں، he is not a business man. بزنس مین وہ ہونا چاہیے کہ ہر مرتبہ اس کو پروگریس کی رپورٹ ملتی رہے اور ترقی کرتا رہے. اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کے معنی کہ وہ اچھا بزنس مین نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کو بہترین بزنس مین ہونا چاہیے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس سے تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے. دنیا ایک تجارت گاہ ہے. سرکار یہ فرماتے ہیں کہ 2 days of ours، 2 دن ہمارے مساوی نہیں ہونا چاہیے، ایکول نہیں ہونا چاہیے. ہر مرتبہ آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے. قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرحا الیک فی میادین الصادقین. خوبصورت چیز ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کے گھوڑے کو بڑھاتا چلا جائے اور آگے بڑھتے بڑھتے کہاں چلے جائے؟ سابقین میں داخل ہو جائے. سابقین کون ہیں؟ جب رسول اللہ نے اعلان اسلام کیا، جو سب سے پہلے لبیک کہا اس کو کہتے ہیں سابق. لبیک کہنے والے کون ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مولا کائنات. یعنی مالک میرے نفس کو آگے بڑھا دے، یہ 1400 کا پیریڈز بھی میں ختم کر لوں، میں وہ سابق میں ہو جاؤں. یعنی اسلام نے انسان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں ان کے دور میں نہیں تھا، بلکہ آگے بڑھاتا ہوا وہ آگے بڑھ جائے، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہو جائے. مولا کائنات کے صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے لیے ہم لوگوں کو ذرا کام کرنا چاہیے. ہمارا مذہب کیا ہے معلوم ہے؟ بایولوجیکل مسلمز ہیں ہم لوگ، ریئل مسلمز نہیں. ہم لوگ والدین مسلمان تھے، اسی لیے اگر نہیں ہوتے تو نہ جانے کہاں کہاں رہتے تھے. جتنے نان مسلمس ہیں کتنے چانسز ہے شیعہ ہونے کی، کتنے چانسز ہیں مسلمان ہونے کی. ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ میں بعض وقت مثال دیتا ہوں، یہاں پہ یہاں بھی پرابلم ہے، جیسے بامبے وغیرہ میں، یہاں بھی جاپان میں اسپیس کا پرابلم ہے. شادیوں میں اور پارٹیز میں کیا ہوتا ہے، ٹیبل پہ کھانا چن دیتے ہیں اور آپ نے رکابی ہاتھ میں لی پلیٹ اور لائن میں لگا دی. اس کو کہتے ہیں بفے. یہاں ہوتے ہیں نہیں بفے، کیا فرینچ میں کیا کہیں گے؟ بفے. ماشاءاللہ تقریباً ویسے ہی ہے، فرق نہیں ہے کچھ بھی. بفے لے لیا آپ نے، ہاتھ میں رکابی، اور دیکھا جو چیز پسند ہے وہ لے لیا، جو چیز پسند ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں لیا. اس کا نام ہے بفے. ہم نے بھی اسلام کو بنایا ہے بفے. جو چیز پسند ہے وہ لیتے ہیں، جو چیز پسند نہیں مولانا یہ ہارڈ ہے، یہ مولیوں کا کام ہے. محمد وعلی محمد. اسلام یہ کہتا ہے یہ ہمارا پیکیج ہے، لینا تو پورا لو، چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑو. نؤمن ببعض ونکفر ببعض ریجیکٹڈ. We believe in something, we disbelieve in something. ہم بعض پہ ایمان لاتے ہیں، بعض پہ نہیں لاتے. خدا کہتا ہے نا لانا تو پورے آ جاؤ. میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے مثلا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی جماعت، باصفا لوگ ہیں، دل ملے ہوئے ہیں، بہت ہی محبت ہوتی ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں، اچھی محبت، انٹریکشن اچھا ہوتا ہے. بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر
ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں کون سی جماعت کہاں ہے. تو جتنی بڑی جماعت ہے اتنی بھی زیادہ پرابلم ہے. تو الحمدللہ بہت اچھی جگہ ہے, ٹھنڈی جگہ ہے. فرض کیجئے کہ مجلس میں کوئی آیا, آ کر کے سامنے بیٹھ گیا, پھر 5 منٹ کے بعد چلا گیا, پھر 5 منٹ بعد آیا, 2-4 مرتبہ ایسا کرے گا تو کیا کریں گے؟ مولوی تو صبر کرتا ہے, وہ تو بولتا نہیں ہے. لیکن نیچے سے مجمع میں کوئی ایک نوجوان بولے گا بھیا یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ, نہ ہی آتے ہو نہ ہی جاتے ہو, تو یہ ہم کو پسند نہیں ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ آنا ہو تو پورے اندر آ جاؤ, جانا ہو تو پورے چلے جاؤ. نہ صلوات پڑھیے محمد تو اسلام کو ایز اے ٹوٹل پیکیج دیکھیے, ٹوٹل پیکیج. جہاں پر تکلیف ہوتی ہے سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھلائی کا ہے. مثلا میں بچوں کو سمجھائیے راستے میں جو اگر یہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو مثلا بچوں کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ, پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں 6 منتھ سے شارٹس انجیکشن دیتے ہیں نا, ابھی پولیو ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور بچہ رو رہا ہے مگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ رو کچھ بھی ہو مت دینا ہے. ارے کیوں دلا رہے ہو؟ اس لیے کہ اس میں ڈیفینسیو میکانزم پیدا ہونا ہے تاکہ وہ بیماریوں کو دفاع کر سکے. اسلام بھی کہتا ہے کہ تم جو ہے پہلے ہی سے بعض انجیکشنز دیا کرو تاکہ اس میں ڈیفینسیو میکانزم پیدا ہو جائے. نماز کی عادت ڈالو, روزے کی عادت ڈالو, اور جب ڈیفینس میکانزم شروع ہو جائے گا دنیا میں کہیں بھی رہے گا وہ مسلمان ہی رہے گا, اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا. دیکھیے تقوی کی بھی مثال بہت اچھی ہے. آپ لوگ ونٹر ہے, میں بھی ٹورنٹو میں رہتا ہوں, بہت سیویئر اس سال تو بہت, اتنی برف باری, -20 -15 سنتے ہی لرز جائے انسان. ہم ویدر مین کو دیکھتے ہیں, ٹمارو ہاؤ از دا ویدر, اسی لحاظ سے جو ہے پائل اپ کرتے ہیں کپڑوں کو. زیادہ سردی رہے زیادہ واک کرنا ہے, پینٹ کے اندر پینٹ گرم پہنا, 2 ساکس پہننے, جوتا بھی پہنا, اور کوٹ کے اوپر اندر جو ہے سویٹر ہے اس کے اوپر کوٹ ہے. کیوں پہن رہے ہو؟ کہ باہر مولانا بہت سردی ہے. ایسے ہی چلے جاؤ یار, کیا ہونے والا ہے, کہ مر جاؤں گا, نمونیا آ جائے گا, ختم ہو جاؤں گا. تو جب انسان کو باہر کا ویدر پتہ چلتا ہے تو تیاری کرتا ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ تم باہر کے انوائرمنٹ سے اچھی طرح واقف ہو تاکہ اسلام کی تیاری کرو, تو تاکہ بیماریاں باہر کی. صلوات پڑھیے محمد بیماریاں ہمیں لگنے نہ پائے, یہ ہمارا کام ہے. دیکھیے سرکار کے لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے ایگزامپلس ہے. مولانا 1400 years before ریموٹ ایریا میں وہ بدوین عرب, آج کل کی عرب کا یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے کے عرب کا کیا عالم ہوگا. آج کے عرب حج میں جانے کے بعد بھی انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے. اس وقت کے عرب کا کیا حشر ہوگا. 1400 سال پہلے ریموٹ ایریا میں مکے میں ایک شخص نے انقلاب لایا. میں رہتا ہوں سوئٹزرلینڈ میں, یہاں پر ماشاءاللہ سول سوسائٹی ہے, بہت ہی پیور سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی میں ان کی حیات میرے لیے نمونہ کیسے. اور 1400 years before, جب کہ نہ ٹیلی فون نہ کچھ, آج کل تو ہر ایک ہاتھ میں سیل, بیوی کے ہاتھ میں بھی شوہر کے ہاتھ میں بھی. آج کل میاں بیوی اگر جھگڑا کرتے ہیں تو آسانی کام ہے, بات جو ہے سیل پہ ہوتی ہے. اوپر ایک بیڈ روم ہے, نیچے ایک بیڈ روم ہے, بات ہوتی ہے سیل پہ. یہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ دیکھو تم تیزی سے ترقی کر رہے ہو, آیا یہ تمہاری ترقی. انسان مولانا کتنا ترقی کر گیا, اسپیس میں چلا گیا, چاند پہ چلا گیا, اچھا بھی بہت ترقی کر گیا. آیا انسان بھی بنا ہے یا نہیں بنا؟ کوسچن ہے, آیا انسان ہیومن بینگ بن چکا ہے؟ نہیں بنا. کہ نہیں بنا ہے, اس لیے نہیں بنا ہے پہلے پتھر سے پتھر مارتا تھا, پتھر کے ذریعے سے انسان کو مارتا تھا, تلوار کے ذریعے سے مارتا تھا, تیر کے ذریعے سے مارتا تھا. آج ایک بم ڈالتا ہے سبوں کو مار دیتا ہے. عراق میں 1.5 ملین انسان مرے یو این او کے ہونے کے باوجود, دنیا دیکھتی رہی, کچھ نہیں کر سکے. تو پہلے بھی جنگلی تھا انسان, آج بھی جنگلی ہے. اس وقت بھی سرکار کی ضرورت تھی, آج بھی ضرورت ہے. تعلیمات رسالت میں آپ کی اس وقت بھی ضرورت تھی, آج بھی ضرورت ہے. اب اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جو چاہے کر سکتے, ایسا نہیں. اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہم لوگ سرٹیفائیڈ مسلمان ہیں.
बर्थ सर्टिफिकेट में मालूम है, बर्थ सर्टिफिकेट में एक कॉलम होता है रिलीजन, ठीक, उसमें लिख दिया इस्लाम। मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट में कॉलम होता है रिलीजन, उसमें लिख दिया इस्लाम। तो वी आर सर्टिफाइड मुस्लिम्स। बर्थ सर्टिफिकेट में इस्लाम है, डेथ सर्टिफिकेट में इस्लाम है, बीच में हो या ना हो, मगर हमारी सर्टिफिकेट्स में इस्लाम जरूर है। इस्लाम में कदर ना, ये चलता नहीं है। इस्लाम आना है तो तुम पूरे दायरे में आ जाओ, इधर आ जाना तो फिर उधर जा नहीं सकते। इधर आने के बाद मौलाना कंपल्शन नहीं है, कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय, देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम। इस्लाम में कंपल्शन नहीं है, नहीं है। कब तक नहीं है? देखिए हमारे पास अखलाकियात है, मोरल्स है, हमारे पास कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा, किसी गैर के घर में जाओ नहीं जब तक कि तुम इजाजत ना लो। परमिशन लिया, दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद पहले ये देख लीजिए किसके घर में जाना है, जाने के बाद इख्तियार नहीं है। मैं हसन भाई ने बुलाया मुझे पहले सोच लेना चाहिए था इनका मेहमान होना है नहीं होना है, इसलिए कि अब इन्होंने के बाद मेरे पास इख्तियार नहीं, मौलाना ये बेडरूम, ये सरकार, यहीं रहूंगा। अंदर जाने के बाद मैं वहां रहूंगा, नहीं चलता मेरा, इसलिए कि आया किसके पास हूं। खुदा भी ये कह रहा है कि अगर इस्लाम के अंदर आ गए हो, अंदर आने के बाद इख्तियार नहीं है, बाहर रहने तक तुम्हें इख्तियार है। सलवात पढ़िए। अगर हम लोग गाढ़े मुसलमान, हम ये कहते हैं सब कुछ करेंगे फिर भी मुसलमान रहेंगे। एक इंडिया का हिंदू शायर है, मर गया बेचारा, माथुर नाम था, बहुत अच्छे अहले बैत की फजीलत में बहुत से अच्छी अशार कहा। जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे जी, जाम पर जाम के माने शराब, वाइन पिया फिर भी मुसलमान रहे, वाइन पर वाइन पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया फिर भी मुसलमान रहे। है यही दीन तो इस दीन से तौबा मातुर शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। हम लोग सब करेंगे हाथ, फिर भी इस्लाम रहेगा। इस्लाम का दिन आना है तो पूरे आ जाओ। देखो रसूलुल्लाह की हयात, हाउ डिड यस्टरडे मैंने बताया था, कंपेयर किया था, किसी भी कमोडिटी को मार्केट में लाने से पहले क्या करना चाहिए। मैंने बिजनेस किया इसीलिए मुझे ये गुर मालूम है। जो लोग माशाल्लाह आप लोग बिजनेस है, आपके रगों में बिजनेस है, लोग नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। तिजारत से बेहतर कोई बरकत की चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा बरकत खुदा ने तिजारत में रखी है। मोमिन को तिजारत करना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है हराम से बचना चाहिए, अच्छी सही तिजारत करना चाहिए। तिजारत में फिजिबिलिटी स्टडी ज़रूरी है, सप्लाई एंड डिमांड ज़रूरी है, समझना चाहिए मार्केट को कहाँ पर क्या चीज़ लाना चाहिए। तिजारत करने वाला अगर होशियार नहीं रहेगा तो जितना सरमाया है उसका लूज कर लेगा। ज़रूरत है कि ताजर जो है बहुत ही स्मार्ट हो। खुद रसूलुल्लाह भी बेहतरीन कामयाब ताजर थे। जब भी गए हैं सीरिया को, प्रॉफिट को, बेहतरीन प्रॉफिट और सक्सेसफुल रहे हैं दो चीज़ों की वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ें समझिए अच्छी तरह से। रसूलुल्लाह ने जिस कमोडिटी को सेल किया है वो यूनिवर्सल है। क्या माने यूनिवर्सल? टाइम लिमिटेशन नहीं है, स्पेस लिमिटेशन नहीं है। गौर से अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। जो कमोडिटी को रसूलुल्लाह ने सेल किया है उसमें टाइम लिमिटेशन नहीं और स्पेस लिमिटेशन नहीं है। यह है आफाकी कहते हैं। आफाक यानी यूनिवर्सल, नो लिमिटेशंस। क्या किया रसूलुल्लाह ने? दो चीज़ें दी। कमोडिटी क्या थी रसूलुल्लाह की? पहला कमोडिटी का नाम है सदाकत, दूसरी कमोडिटी का नाम है अमानत। सदाकत यानी ट्रूथफुलनेस, अमानत यानी ट्रस्टवर्दीनेस। ये दो चीज़ें, ताजर हो या बिजनेसमैन हो या ये कि आलिम हो, कोई भी क्यों ना हो। जैसे अब मैं जो हूँ दुनिया भर फिरता हूँ, अगर किसी ने फ़ोन किया फलां तारीख आपके पास खाली है मौलाना? हाँ भी खाली है। मैंने लिख दिया, मैं देखता नहीं बड़ी जमात है छोटी जमात है, कितने लोग बुलाए, कुछ नहीं। जिसने कह दिया लिख दिया हो गया। अगर मैं ये देखूं कि कहाँ ज़्यादा माल पानी में तो खतरनाक हो गया ना, भी तिजारत अच्छी नहीं है। ईमान जाए, अगर मौलवी हो, मौलवी या एक ताजर ही क्यों ना हो, उसको देखना चाहिए कि वो सादिक है या नहीं है। अमीन। मैं आपको दुबई की मिसाल देता हूँ। दुबई में अभी जो हाल में मैं तकरीबन 10-12 साल से जा रहा हूँ। आप लोग गए हैं शायद, जो लोग गए हैं जाए, नहीं गए तो देखिए, आप पूछिए। वहाँ पर एक जगह है सूक मार्केट, यानी सूक ज़हब,
گولڈ مارکیٹ کہتے ہیں اس کا نام ہے سوق الذہب گولڈ مارکیٹ. وہاں جائیے, او ہو ایسے مالا تھا, کلوز آف کلوز گولڈ کی دکانیں ہیں, بہت زیادہ. بعض ایسے زیورات ہیں ایک ہاتھی ہی پہن سکتا ہے, معلوم کیسے پہنتا ہے, بہرحال ہے بھی دنیا ہے جس کے پاس دولت ہے اور پہنتا ہوا زیورات. 90% دکانیں غیر مسلمز کی ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوؤں کی ہیں 90%. کہاں پر؟ دبئی میں. کسی بھی مسلمان, میں نے اپنے مومنین سے پوچھا آپ کہاں جا کے لیتے ہیں؟ فلاں رام کے پاس, فلاں رام کے صاحب جی. ارے بھائی کیوں بھی مسلمان مولانا یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے. اسی لیے اگر آپ کی چیز غیر لے لے, اسی لیے مولا نے فرمایا بیٹا حسن ہوشیار رہو, اسلام پر قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ اسلام اصول کا نام ہے, پرنسپل کا نام ہے. کوئی بھی پرنسپل کو لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. رسول اللہ نے پرنسپل کو چھوڑا ہے, اگر وہ پرنسپل ہم نے لے لیا تو ہماری کامیابی یقینی ہے. چنانچہ 30 سال میں انقلاب جمہوریہ اسلامیہ ایران نے دنیا کو ثابت کیا. جب انقلاب آیا تھا 37% لٹریسی تھی. کتنی؟ only 37, 63% illiterate. اب جو ہے 100%. every boy has to be in school until 16. 16 سے پہلے وہ کام نہیں کر سکتا. 0% illiteracy, 100% literacy. اور آج اسپیس پہ جا رہے ہیں, یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ارے بھئی یہ کیسے چلے گئے, ہم نے کوئی مدد ہی نہیں کی. ارے یہی تو بات ہے, خاص ہے, خدا نے تم کو عقل دی ہے, ہم کو نہیں دی ہے. 30 ایئرس میں ایک نائب امام کی رہنمائی میں ایک کنٹری اتنی ترقی کرتا ہے. اگر مولا کے ہاتھ میں حکومت ہوتی, ساری انسانیت ترقی. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ساری انسانیت ترقی کرتی. آج انسان کو ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. تو دیکھیے رسول اللہ نے جو 2 کمیونٹی کو دیا ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ضروری ہیں, بزنس مین کے لیے ضروری ہے, مولوی کے لیے ضروری ہے, ہر حتیٰ یہاں پہ لائر صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی پروفیشن میں جائے صداقت و امانت تو ضروری ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یا تو بھی ٹروتھفل, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یا تو بھی امین. تو رسول اللہ نے کلمہ پڑھوانے سے پہلے جس چیز کو سکھایا وہ کردار ہے. وہ کردار ہے امانت داری اور صداقت. کافر لوگ رسول اللہ کے ہاتھ میں لا کے دیتے تھے پیسہ, رسول اللہ کے رکھتے تھے. آیا 1 سال بعد دوست جیسا دیا ویسے ہی. یہ کیا ہے؟ بینکنگ سسٹم رسول اللہ نے بتایا تھا, یعنی جس کو کہتے ہیں آج کل سیف باکس. سیف باکس کہتے ہیں نا, سیف باکس آپ نے گولڈ وہاں رکھا دیا. تو رسول اللہ کے پاس سیف باکس کس کے پاس تھا؟ کافروں کا مال. آج کل کہتے ہیں مولانا ہم لوگ نان مسلم کنٹری میں ہیں یا ٹیلی فون میں ادھر ادھر کچھ کھا سکتے ہیں. ہم سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں مولانا کبھی ادھر مار دیا, کبھی چٹی ادھر سے ادھر لگا دیا ہے, کچھ کھا سکتے ہیں؟ نہیں بھی نہیں کھا سکتے. رسول اللہ نے کفار قریش کا نہیں کھایا, اس لیے کہ کھانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا. جو امانت دار ہوتا ہے, صداقت دار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے. رسول اللہ نے کفار قریش کے درمیان, چنانچہ رسول اللہ جب بھی سامنے سے جاتے تھے سب لوگ کہتے تھے امین جا رہا ہے, صادق جا رہا ہے. وہ لوگ نہیں بلیو کرے رسول اللہ کو رسول, مگر بلیو کرے ہی از اے ٹروتھفل پرسن, یہ صادق ہے, یہ امانت دار ہے. آج مسلمان کو سب سے زیادہ صلوات پڑھیے محمد محمد. تو آیا یہ آؤٹ ڈیٹڈ, کہتے مولانا آپ لوگ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. آپ لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. تو اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے بھائی؟ ہر 2 روز کو نئی جو ہے گھڑی آ گئی, اور ہر 2 روز کو نیا ٹی وی آ گیا. اور پہلے شیطان بڑا تھا, دبلا ہوتا جا رہا ہے, اور چھوٹا ہو گیا, اور چھوٹا ہو گیا, اور چھوٹا ہو گیا, پتلا ہو گیا بہت, مگر اتنی شرارت بڑھ گئی ہے, اتنی ہی شرارت بڑھ گئی ہے. مولانا ہر روز نئی چیز آ رہی ہے. آپ لوگ اسلام کو وہی 1400 ایئرس پہلے کچھ نئی چیز لائیے. میں نے کہا سورج نیا لا لو, چاند نیا لا لو, ہم بھی نیا دے دیں گے سورج اسی طرح. نہیں بھائی, جو چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہ وہ بڑی ہوتی نہ چھوٹی. صداقت, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2 + 3 is equal to 5. 100 million years before 5, 100 million years after 5. انڈیا میں 5, عرب میں 5. ارے بھائی میں یہاں گیا سوئٹزرلینڈ میں, یار کچھ سمارٹ بن جاؤ, 2 + 5 = 6 کر دو. نہیں ہو سکتا. جو
توجہ کا طالب ہوں. جو قانون ہے، جو چیز اچھی ہے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے. رسول اللہ نے جس دین کو پیش کیا ہے وہ 2+3=5 ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. تم کو بدلنا ہے، دین بدلنے والا نہیں. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ریلیجن کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. آؤٹ ڈیٹڈ ہم ہیں، ہم لوگوں سے واقفیت نہیں ہے. ابھی میں راستے میں مولانا کو ایک حدیث سنا رہا تھا. مولانا نے جیسے ہی وہاں پر واک کا سائن آیا، 2 آدمی پیڈسٹرین جانے لگے تو مولانا روک دیا. میں نے حدیث سنائی تھی مولانا کو. قول الراکب للباشی الطریق هو الظلم. یہ حدیث میں ہمارے پاس عجیب و غریب ہے. یعنی راکب یعنی گھوڑے، وہ زمانے میں گھوڑے بیٹھتا تھا، خچر پہ بیٹھتا تھا، گھڑے پہ، آج گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک، وہ یہ کہیں راکب یعنی چلنے والا، راجل یعنی جو معاشی کے معنی چاہے پیدل چلنے والا. گھوڑے پہ بیٹھنے والا چاہے پیدل چلنے والے سے کہے راستہ چھوڑو، ظلم کر رہا ہے. اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ صبر کرے، چلنے والا چل جائے. 1400 سال پہلے معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ تم کو حق نہیں ہے یہ پوچھے کہ راستہ چھوڑو. آج انہوں نے اپنا لیا. ہمارے پاس سب سے پہلا زور ہوتا ہے گاڑی والے کا. اب پاکستان جائے، ابھی بات ہو رہی تھی، پاکستان میں جائیے ماشاءاللہ، جس کا کلہ اس کا اللہ، جس کا کلہ اس کا اللہ. وہاں جانے کے بعد ایک صاحب نے میں نے کہا کہ خدا کا شک ہو رہا ہے آپ کو تو پاکستان چلے جائیے. وہاں پر جانے کے بعد یقین ہو جائے گا کہ خدا موجود ہے. سلوات پڑھیے محمد کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، جنگل کا لا چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ رسول اللہ نے اس طرح کا دین سمجھایا نہیں ہے. کردار. دوسری چیز جیسے آج کل ممبروں پر، یہ بہت بڑا پینفل ہے. میں آج کل بہت زیادہ I am inspired by the revolution. میں بہت زیادہ اس سے میں نے سیکھا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ، ان کے درجات بہت عالی ہیں. فرض کیجئے کہ ایک مجلس میں کوئی ایک مومن بولے کہ آج مجلس مجھے سمجھ میں آئی، my life has changed، تو میرے لیے کتنی بڑی بات ہے. جس نے پوری کنٹری کو چینج کر دیا، اس کے ثواب کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تہران میں یعنی پیرس آف دی مڈل ایسٹ کہا جاتا تھا. I was there 79 سے پہلے، انقلاب سے پہلے. یہ نوجوان بچے تو نہیں، ابھی جو لوگ میرے سن کے وہ لوگ جانتے ہیں. 79 سے پہلے تہران میں ہیم عام تھا. روڈ پر آپ کو شراب عام تھی، وائن عام تھی، کلبز عام تھے. حتیٰ مشہد میں گندگی تہران سے زیادہ تھی. ظاہر کو پتہ نہیں تھا، زیارت کر کے واپس آ جاتا تھا. وہاں پر اس شخص نے پورے سسٹم کو بدل دیا. جہاں پر گندگیاں تھیں وہاں پر نور برسا دیا. اس کے ثواب کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک عالم کے تقوی کا یہ نتیجہ ہے. تو اب امام کا تصور کیجئے کہ امام جب تشریف لائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں تلوار لے کر کے گلے کاٹتے چلے جائیں. جی نہیں، امام کے نورانیت کا اٹریکشن یہ ہوگا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل حیدری. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو کہ اسلام آیا تھا انسان کو انسان بنانے کے لیے. آج کل مجلس ہیں، اللہ اکبر، ارے مجلس چھٹے امام کا، ہم لوگ تو جعفری کہلاتا نا. اپنے آپ جعفری، ہم سب جعفری ہیں. ٹھیک، امام جعفر صادق کے 10 میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ ہر اسکول آف تھاٹ ہوتے تھے. سب سے زیادہ ایمرج ہوا چھٹے امام کے زمانے میں آل کائنڈس آف آئیڈیالوجیز. دہریہ بھی تھے، ہر طرح کے مذہب کو ڈینے کرنے والے، ہر آئیڈیالوجی موجود تھی. اسپنگ کر کے ہر طرف سے لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر. مولا نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، کسی کو برا نہیں کہا، اپنے علوم کو بتایا. مگر ہم آج کی مجلسوں کو سنتے ہیں، ایسی مجلس کے شیعہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا اس مجلس میں. کیا یہ دین ہے؟ نہیں ہے دین. اسلام اس طرح سے سکھاتا نہیں ہے. محبت سے بلائیے، تربیت اہل بیت کو سکھائیے، تو انشاءاللہ جو مذہب اہل بیت کے قریب آئے گا کبھی وہ چھوڑ نہیں سکے گا. علوم آل محمد اتنے وسیع ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. جب بھی کوئی ہمارے پاس، اب ہمارے پاس ماشاءاللہ پاکستان میں جہاں میں جاتا ہوں میں 5% سے زائد برادران اہل سنت آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ میرا دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے. اللہ کے دین میں نفرتیں نہیں. رسول اللہ نے نفرت نہیں بانٹی، محبت بانٹی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول اللہ کے لیے خدا نے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان کی اتباع کرو.
ریلیجن از لو کی جو سلوگن ہے اسلام کی ہے، اسلام نے دیا، اسلام نے بتایا، تو صداقت آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، ٹروتھفلنس اور امانت آؤٹ ڈیٹڈ کبھی نہیں ہے، خواہ وہ سوئٹزرلینڈ میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، انڈیا میں رہیں، جہاں بھی رہیں، یہ ہمیشہ 500 ایئرس بیفور 500 ایئرس آفٹر. تو اسلام کے جتنے اصول ہیں کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کا تعلق اسلام سے ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے انسان سے، قرآن کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تمہیں کبھی تبدیلی نہیں آئی. ایک چھوٹی سی مثال سرکار کی حیات کی، چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مثال پیش کرتا ہوں. قرآن سے صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ ہے قرآن میں سورہ تحریم. سورہ تحریم نامی سورہ تحریم ہے، شاید 67 چاپٹر اگر میری میموری ساتھ ہے. دیکھیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک. بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے کہ رسول اللہ کی حیات گو بٹوین ہے، اور ہمارے پاس قانون میں کسی کی برتری نہیں ہے. مطلب یہ کہ نو بڈی از سپیریئر اگینسٹ دی لا، ایوری باڈی از ایکول، خواہ وہ پریسیڈنٹ ہو خواہ وہ پرائم منسٹر ہو. یہ کون بتاتا ہے؟ دین بتاتا. لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ پہلے آپ پاورفل ہو جائیے، اس کے بعد یو کین کل. آج جیلوں میں کون ہیں؟ جو بیچارے غریب ہیں. آج جیلوں میں کون ہیں؟ جو بیچارے ڈیفینس نہیں کر سکتے. لیکن جو بڑے بٹے باز، جو بڑے چور ہیں، وہ لوگ آرام سے چوری بھی کر رہے ہیں. 5 ایئر سے عراق کا کروڈ آئل چوری ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. کہاں ہیں لائرز؟ معاف کرنا، کہاں ہیں ججز؟ کہاں ہیں؟ ایوری باڈی از لوکنگ. UN یہاں پہ موجود ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ قانون میں سب برابر. دیکھیے آیت بہت اچھی طرح سے رسول اللہ نے ایک دن کہتے ہیں کہ سیر ایک چیز ہے، مفسرین نے سیر کہا ہے، شہد کہا ہے. شہد تو شہد میں تو بو نہیں آتی، مگر سیر ایک لہسن جیسی چیز ہے. لہسن یعنی گارلک. رسول اللہ نے کنزیوم کیا تھا، کھایا تھا. ایک بیوی کے پاس قریب گئے تو بیوی نے کہا ہاں ہاں اسمیلنگ، گیٹ آؤٹ. جی استغفر اللہ، تمہارے منہ سے بو آ رہا ہے، نکل جاؤ. رسول اللہ نے کہا تو نہیں اور صحیح، ہم تو ایک ہی بھی ہے نا بھائی. رسول اللہ کے پاس ایک تو ماشاءاللہ. تو رسول اللہ دوسری کے پاس گئے، دوسری نے بھی طے کر لیا تھا، اس نے بھی کہا وہ آ رہی. رسول اللہ نے کہا انا احرمہ، میں آج سے یہ چیز کھانے والا نہیں ہوں، میں اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں. یعنی تکلیف دوسرے کو انسان کو نہیں دینا چاہتے. خدا نے ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے اس کو تم نے حرام کیسے کر دیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کے کہنے پہ چل رہے ہو. بعض لوگ جو محبت کہتا ہے میں بیوی سے یو آر سو اسمارٹ، آئی لو یو، مگر یہ تمہاری داڑھی اچھی نہیں ہے. زوجہ کی محبت قربتاً الی زوجہ محترمہ، داڑھی غائب ہو گئی. اسی طرح شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، چلو باہر جائیں گے سمر میں، اور سمندر کے کنارے، اور وہاں پر دریا کے کنارے وہاں جائیں گے، وہاں پر ماشاءاللہ بکینی میں ہے، تم کو بھی نکالنا پڑے گا چادر. جی یہ دین ہے کرنا. لما تحرم ما احل اللہ، اس چیز کو جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے تم نے حرام قرار کیوں دیا؟ یعنی لا میں رسول بھی برابر ہے، رسول کا ماننے والا بھی برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ مذہب ہوا ہے کہ اگر میرے پاس تقوی ہے تو تقوی کا صلہ قیامت میں ملے گا. تقوی کی بنا پر ڈبل پورشن ملتا نہیں ہے دنیا میں. صلوات پڑھیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں اسلام نے کہا ہے کہ تم لوگ ایموشنل اٹیچمنٹ نہ رکھو بلکہ ریشنل رہو، ہمیشہ عقلی بنیادوں پر دین کو سمجھو. حکم ہوا لما تحرم ما احل اللہ، اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے ہو جس جو چیز حلال ہے. تو معلوم رسول اللہ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، جو حکم دیا وہی. مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. یہ مائک کیا کرتا ہے بھائی؟
مائک یہ کرتا ہے کہ میرے گلے کو تکلیف کم ہو اور دوسروں تک آواز پہنچا دے. کیا یہ مائک میں جو بولوں اس کا الٹ دے؟ فرض کیجئے کہ کل آپ نے کہا مولانا آپ نے کل کہا مجلس میں کہ علی کی محبت رکھو، نماز کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی میں نے نہیں کہا، کبھی ایسی بات ہی نہیں کی. نہیں مولانا آپ نے کہا، آپ نے سنا. ارے بھائی میں نے نہیں کہا. آپ نے اصرار کیا، ہاں آپ نے کہا. میں نے کہا ہو سکتا مائک نے غلطی کر دی ہو. ارے بھائی اب تک آپ کو اسمارٹ سمجھتے تھے، اب تک آپ سمجھتے کینیڈا میں رہتے ہیں اور کبھی مائک کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ تو بیچارہ وہ بیچ میں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو آپ بولتے ہیں توجہ کا طالب ہوں. خدا بھی کہہ رہا رسول اللہ کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں، جو اللہ بولتا وہی بولتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو گو بٹوین ہے رسول اللہ، گو بٹوین ہے انسان اور اللہ کے درمیان. اس کو کہتے ہیں ہم لوگ واسطہ، وسیلہ. اور جس کا انکار آج کل ایک گروپ پیدا ہوا، یا محمد نہ کہو یا علی نہ کہو، یہ سب بدعت ہے، یہ سب نکالو یار. بالکل ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. اچھا بھائی بہت ماشاءاللہ اسمارٹ ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. ہم اللہ سے خود پوچھیں گے کہ ڈائریکٹ کیسے بات کریں مالک، تجھ سے بات کرنا. ہاں بھائی ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا ہے، مگر اللہ ہمیں سکھا دے. روزانہ کتنی مرتبہ نماز واجب ہے؟ جی 5 مرتبہ. پہلی 2 رکعت نماز میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے. فرسٹ 2 رکعت میں سنی بھائیوں کے پاس بھی شیعوں کے پاس بھی سورہ پورا پڑھنا ہے، آدھا نہیں. دوسرا سورہ ہمارے پاس ہے پورا پڑھیں، سنی بھائیوں کے پاس ہے 1 آیت بھی پڑھیں تو کافی ہے. لیکن سورہ الحمد میں ہم دونوں یونائٹڈ ہیں، ہم اور سنی بھائی دونوں کہتے ہیں کہ 5 رکعت میں نماز سنت ہو یا مستحب ہو، ہر نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے، وہ بھی پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے. اب آئیے ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ الحمد نہیں پڑھنا ہے. کون سی نماز ہے؟ لا الہ الا اللہ. اٹھاؤ بھائی، میت آ گئی ہے، اس کو نماز ہی نہیں. میت میں سورہ الحمد نہیں ہے. میت کی نماز میں سورہ الحمد، ہر جگہ نماز میں سورہ الحمد ہے. دیکھیے خدایا پروردگار کیا لگا دیا تو نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس سے زیادہ خالص عبادت نہیں ہو سکتی. کیا مدد مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا یا باقی رکھ. اب تو سورہ پورا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سورہ پورا نہیں ہوا. فوراً کا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. پروردگار تیری نماز میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو پتا چل رہا خدا کہہ رہا کہ مجھ تک آنے کے لیے کچھ لوگوں کے پیچھے آنا ہو. صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور یہ نماز میں ہے، یہ نماز میں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ زندہ باد بھی قرآن میں ہے، مردہ باد بھی قرآن میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم زندہ باد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مردہ باد. تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. ایران میں یہ کیوں مردہ باد کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا، ہم کیا کریں؟ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. ہر نماز میں خدا لگا دیا. تو دیکھیے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے how come can't we have communication. yes ہمارے پاس جتنی بھی مولا امام زین العابدین کی دعائیں دیکھیے، مولا امام حسین کی دعائے عرفہ دیکھیے، ڈائریکٹ انت الذی شفیت، انت الذی رزقت، انت الذی، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، انٹیمیشن ہے، محبت ہے، خلوص ہے. nothing wrong. مگر at the same time دعاؤں میں صلوات موجود ہے تاکہ اسپیڈنگ پروسیس ہوتے چلے جائے، انسان اس وسیلے کو نہ بھلائے، وہ گو بٹوین کو نہ بھلائے. سرکار کون ہے؟ وہ گو بٹوین ہے اللہ اور انسانوں کے درمیان. یہ وسط ہیں. کیسے وسط ہیں؟ کہ خدا نے کہا کہ اگر اس کو دیکھو، اس کو سمجھو تو تم نے مجھے سمجھ لیا. اگر اس وسیلے کو سمجھ لیا تم نے مجھے سمجھ لیا. اگر تم نے اس کو نہیں سمجھا تو مجھے بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. قرآن نے صاف اعلان کر دیا اس کی معرفت ہماری معرفت. اسی لیے ہمارے پاس ایک دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك.
خدا تیری معرفت چاہیے، کیسے؟ تیرے نبی کی معرفت کے ذریعے۔ اگر میں نبی کو نہیں پہچانا تو تجھے نہیں پہچانوں گا، تیرے ولی کو نہیں پہچانا تو نبی کو نہیں پہچانوں گا۔ قرآن نے بتایا یہ وسیلے ضروری ہیں۔ تو نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں مولانا یہ وہابی حضرات ہم سے پوچھتے ہیں اس کا جواب کیا؟ میں نے کہا سورہ الحمد کی بہترین جو آیت ہے صراط الذین، ان سے کہو سورہ ادا کر دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ رک جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم بتا رہا ہے، وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جگہ دیکھیے بہت اچھی خوبصورت، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل کے ذریعے سے۔ خدایا تو ڈائریکٹ بات بھیج دے، یہ بیچ میں جبرائیل کیوں ہوں؟ مالک تو ڈائریکٹ بھیج دے، بھئی قرآن آیا رسول اللہ سے بات کر۔ جب حضرت موسیٰ سے کلیم اللہ زیرو لائن ہے، ڈائریکٹ لائن ہے، تو یہاں پہ بھی تو ڈائریکٹ لائن کر دے۔ جبرائیل کیوں بیچ میں؟ خدا بتا رہا ہے جب اوپر سے آنے کے لیے جبرائیل ہے، نیچے سے جانے کے لیے بھی کوئی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے تو کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی کو باصفا بنائیں۔ ٹوٹل ہماری جو لائف ہے it should be pleasurious at the same time very committed، بہت مزیدار ہونا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے۔ آج جا کے تکیے پہ سر لگائیے، where am I، میں کہاں ہوں۔ کبھی کبھی ہم لوگ زو میں یا کہیں کمپلیکیٹڈ اگر ووڈ ایریا میں جاتے ہیں، وہاں پر میپ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل مال بھی ایسے بنے ہیں جس میں بڑے بڑے مال ہیں، نہیں معلوم یہاں پہ بنے یا نہیں معلوم، بنے ہوں گے یہاں بھی۔ بعض جگہ ایسے ہیں کہ اتنا بڑا ہے مال، وہاں پر ایک میپ لگا ہوا ہے اور سرکل لگاتے ہیں یو آر ہیئر، جی یو آر ہیئر۔ تو آج آپ اپنی زندگی کا میپ بنائیے، آئی ایم ہیئر۔ دیکھیں ویئر ایم آئی، اس لیے کہ میرا مقصد کہاں ہے، میں کہاں ہوں۔ این تذہبون، قرآن یہ کہتا ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ، کیف تحکمون، ہاؤ ڈو یو جج، کس طرح سے تم فیصلہ کر رہے ہو۔ تم اپنی زندگی کو سمجھو، تمہاری زندگی بہت پریشس ہے، لمیٹڈ حیات ہے، یو ہیو ٹو گو، یہاں سے کچھ ایسا لو جو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا ہو۔ تو رسول اللہ کی حیات خوبصورت حیات ہے جس کے ذریعے سے انسان سیکھنا چاہے، عبادت ہو تو کیسی عبادت ہو، انسان سے انٹریکشن ہو تو کس طرح سے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے ہو۔ ایک چھوٹا سا قصہ، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام ایک ساتھ رسول اللہ نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا کہ واٹ از دس ورلڈ، نتھنگ ٹو وری، یہ کوئی مزیدار دنیا نہیں ہے، جو کچھ ہے آخرت ہے۔ وہ اتنا ان ڈیپتھ خطبہ تھا، 4-5 نوجوانوں نے یہ ضد کیا کہ فرام ٹمارو، ایک نے کہا کہ میں بیوی بچوں کے پاس نہیں رہوں گا، جاؤں گا نہیں قریب میرے بیوی کے، کسی نے کہا میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں کپڑے نہیں پہنوں گا۔ پانچوں چلے گئے غار میں، کیو میں، وہاں پر اللہ 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 بس عبادت۔ ان کے گھر والی عورتیں رسول اللہ کے پاس آئیں، بلکہ انہوں نے میٹنگ کی، ان کی بیویاں جو ہے میٹنگ کی اور اسپوکس وومن بنایا۔ یہ جو آج کل کی ہم لوگ سمجھتے ہیں آج کل کی عورتیں بہت اسمارٹ ہیں، ہر زمانے کی عورتیں اسمارٹ ہیں، آج کل ہر زمانے کا انسان اسپوکس وومن بنایا۔ 5 کی عورتوں نے ایک عورت کو جو ہے اسپوکس وومن بنایا۔ جائیے سرکار سے ہمارا گلہ کیجیے، یہ ہمارے مرد ہیں جنہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، وہ کیو میں چلے گئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ رسول اللہ کو جب اطلاع ملی، رسول اللہ نے ایمرجنسی میٹنگ ہوتی تھی رسول اللہ کی، کیسے معلوم ہے؟ رسول اللہ کیا کرتے تھے، جب کبھی ایمرجنسی میٹنگ کرنا اذان دلاتے تھے۔ اذان ایک تو 5 وقت کی اذان ہے، ایک وقت ایسی اذان ہے جب وقت ہی نہیں ہے نماز کا، تو یہ ہوگا ایمرجنسی میٹنگ، اللہ اکبر، ہو کوئی پریشانی ہے، پورے مدینے والے جمع ہو گئے، رسول اللہ سب لوگ، آج تو بہت خطرناک بات ہے، آج ایمرجنسی میٹنگ ہے۔ رسول اللہ ممبر پہ گئے، رسول اللہ نے کہا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے میری بیویاں ہیں اور بچے ہیں، میں زندگی گزارتا ہوں، کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، اولاد ہر چیز ہے۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں مسٹیکل لائف کی اجازت نہیں ہے، انسان چھوڑ چھاڑ کے چلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم زندگی رہو اس دنیا میں، بیوی بچوں کے ساتھ رہو،
پھر اللہ اکبر پر مصلی پر آ جاؤ تو خدا کہتا ہے فرشتوں دیکھو اتنا اٹریکشن کے بعد بھی یہ میرے پاس آ رہا ہے. خدا حدیث میں ہے کہ جب کوئی مومن اذان کی طرف جاتا ہے خدا کہتا ہے فرشتوں دیکھو اس کو اتنا زیادہ لگا ہوا ہے دنیا میں لیکن میرے نام کے ساتھ آتا ہے, جب میرے پاس آ رہا ہے تو میں بھی اس کا. حدیث میں ہے کہ اذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر, قرآن کی آیت ہے, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم زمین پر میرا ذکر کرو میں آسمانوں پہ تمہارا ذکر کروں گا. کیا کہنے اس کے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ذکر کروں گا, تو کیسا ذکر ہوا؟ تو رسول اللہ کو خدا نے اس طرح سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ میرا حبیب ہے, اس کا عشق کچھ نہیں ہے سوائے میرے. ہم لوگوں کو حکم ہے کہ نماز شب پڑھو, حدیث میں ہے کہ مومن وہ ہے, 5ویں امام کی حدیث ہے, ہمارے شیعہ نماز شب بھی قضا نہیں کرتے. کوشش یہ کریں ہم لوگ نماز شب کے نام سے ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے, نہیں بھائی, صبح کی فجر کی نماز سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے, جلدی جلدی 8 رکعت پڑھیے, 2 رکعت نماز شفع, 1 رکعت نماز وتر. ایک تو 10 منٹ والی بھی نماز شب ہے, ایک نماز شب ہے 1.5 گھنٹہ بھی, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 1.5 گھنٹے پڑھیے, 10 منٹ والی شروع کیجیے. دیکھیے حدیث میں ہے کہ جو نماز شب پڑھے گا اس کے چہرے سے ایک نور ساطع ہوگا جو کوئی ڈسٹرائے اس کو نہیں کر سکے گا, اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے خدا اس کی دعا قبول کرے گا. یہ ہے. تو رسول اللہ کو کیا کیا خدا نے, ایک مرتبہ آواز دی, تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اس کے بعد آواز دی یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے ابا کے اوڑھنے والے رات کو اٹھ, مگر ذرا سو جا. ہم سے کہہ رہا ہے کہ اٹھ, اس سے کہہ رہا ہے کہ سو جا. یعنی کتنی عبادت کی سرکار نے, اتنی عبادت کی کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے. خدا کہہ رہا ہے کہ اب تم نے بہت کچھ کر لیا, مگر جس سے عشق ہو جاتا ہے انسان اس وقت تک چین نہیں لیتا جب تک کہ اس سے ملاقات نہیں کرتا, مسلسل ملاقات. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ ایک زوجہ کے پاس تھے, آدھی رات کو, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ باقری متقی ہے, پرہیزگار ہے, کیسے پتہ چلے؟ دنیا والے کہہ دیں گے, بیوی کہہ دے تو سمجھ جانا کہ ہاں. اسی طرح شوہر متقی کی تقوی کی گواہی دے, سب گواہی دیں گے, بیویاں نہیں دیں گے. میں تو کہتا ہوں نماز جماعت پڑھو گھر میں, یہاں تو جماعت مولوی صاحب نہیں ہے, کم از کم گھر میں نماز جماعت پڑھو. کیسے پڑھو؟ شوہر تمہارا امام جماعت پڑھے. اگر تم عادل سمجھتے ہو تو سب سمجھیں گے, بیوی جو ہے عادل نہیں سمجھے گی. تو رسول اللہ دیکھیے کیسی زندگی بسر کرتے ہیں, نمونہ ہماری حیات کے لیے خوبصورت چیز ہے. رسول اللہ ایک رات میں ہیں ایک بیوی کے پاس, دیکھا بیوی نے کہ آدھی رات کو غائب ہو گئی, نصف شب غائب. وہ کبھی اس کمرے میں, 9 کمرے تھے رسول اللہ کی, 9 ازواج, کبھی اس کمرے میں گئی, اس کمرے میں گئی, سمجھیے ان کے پاس, ان کے پاس, ان کے پاس, کہیں نہیں ملے. اوپر چھت پہ رسول اللہ مصلی پر سجدے میں, الہی عبدک ببابک اقامتہ الخصامہ, پروردگارہ تیرے دروازے پر تیرا فقیر آیا ہے. کانپ رہے ہیں رسول اللہ. اور ایک مرتبہ بیوی نے کہا یہ نبی, اللہ کا نبی جس کو پرہیزگار متقی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے مصلی پر. پلٹ کر کے دوڑتے ہوئے آ کے لیٹی. جب رسول اللہ واپس آئے تو دیکھا ان کی سانسیں ابھر رہی تھی. رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ تلاش میں نکلی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. مگر بتایا تاریخ نے کہ وہ عورتیں جو بالکل شک کرتی تھیں انہوں نے بھی گواہی دی رسول اللہ کی طہارت کی. اس لیے قرآن نے کہا طٰہٰ اے طاہر من الذنوب ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے تو مشقتوں میں پڑ جاؤ. مشقتوں میں اس لیے پڑا تاکہ انسانیت کی. افسوس ہے کہ تعلیمات اسلام اتنا فراموش کر گئے ہیں. آج 1.6 بلین مسلم رہتے ہوئے جتنی ویلتھ مسلمانوں کے پاس ہے, جتنی زمین مسلمانوں کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. مگر افسوس ہے کہ کہاں گئی وہ ویلتھ؟ کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے راستے کو چھوڑ دیا. روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ جو پریشانی تھی آپ کی حیات کے بعد اسلام کے, میں دیکھ رہا ہوں ستفترق امتی علی 73 فرقہ,
कुल्लहा फिन्नार इल्ला फिरकतन वाहिदा। मैं देख रहा हूँ मेरी उम्मत 73 ग्रुप्स में बढ़ जाएगी और सब के सब जहन्नमी होंगे सिर्फ एक ग्रुप के। रसूलुल्लाह को अगर किसी तरह से परेशानी थी तो सिर्फ एक ही चीज़ से परेशानी थी कि मेरी उम्मत का क्या होगा, और बता भी दिया था कि तुम्हारी उम्मत की रहनुमाई के लिए घर कौन सा होना चाहिए। आय तत्हीर के बाद रिवायतों में है कि 6 महीने तक, सुन्नी स्कॉलर लिखता है अपनी किताब में, फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में आय तत्हीर पर ही लिखते हैं कि 6 मंथ तक रसूलुल्लाह फ़ातिमा दरवाजे में आते थे शहज़ादी के, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मअदन अर्रसाला व मुख्तलिफल मलाइका व महबतल वही व तंज़ील। नॉट 1 day 2 day, 6 मंथ तक कॉन्स्टेंटली। अब फातिमा का वो दिल कितना बढ़ गया होगा कि जिसका बाप 6 महीने तक मुसलसल सलाम करने के लिए आ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी मुसलमान बदल गया कि अब जहाँ सलाम करने के बजाय लकड़ियाँ लाया है जलाने को। फातिमा का दरवाज़ा जलाने को लकड़ियाँ लाया है। कितना बदल गया इस्लाम, कितना बदल गया मुसलमान। तारीख़ कहती है कि फातिमा ज़हरा दरवाज़े के पीछे थी और उधर आने वाले ने कहा कि हमें अली के हवाले करो। फातिमा ने कहा जब तक मेरी जान में जान है मैं अली को हवाले करने वाली नहीं हूँ। आई कैन नॉट डू दिस, मैं नहीं कर सकता। मैं तो कहा करता हूँ फर्स्ट डिफेंडर ऑफ विलायत ऑफ मौला अमीरुल मोमिनीन इज़ बीवी फातिमा ज़हरा, पहली दिफा करने वाली, कि जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि मैं अली के हवाले कर दूँ। उन्होंने कहा कि हम इस घर को आग लगा देंगे। फातिमा ने कहा इस घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं ये लोग इंसान हैं कि नहीं हैं। आने वालों ने कहा तो हो तो क्या हो। साहिब दमातुसा के भाई किताब का नाम है मसाइब की, उसमें लिखते हैं कि आने वाले ने दरवाजे को इतनी ज़ोर से पैर से ढकेला, फातिमा दरवाजे और दीवार के दरमियान फ़असरहा, असर कहते हैं अरबी में निचोड़ने को, जैसे किसी चीज़ को स्क्वीज़ कर दिया गया हो। फातिमा बेहोश होके गिरी या अबता। देखिए आपके और हमारे बच्चे जब कभी बाप बीमार होता है तो बच्चे बाप के पास नहीं जाते, माँ से पूछते हैं अम्मी अब्बू को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू डैड। लेकिन जब माँ बीमार होती है तो बाप के पास नहीं आते, माँ के सराहने बैठते हैं। हसनैन मादर गिरामी के पास आए, या अम्मा, अम्मा उठिए, अम्मा क्या हो गया आपको, उठिए अम्मा बेदार होइए। फातिमा ज़हरा जब आंखें खोलती हैं पूछती हैं ऐना अबल हसन, ए हसनैन बताओ बाबा कहाँ गए। फातिमा को हसनैन ने कहा अम्मा मादर गिरामी गले में रस्सी डाल कर ले करके चले गए। फातिमा उसी जख्मी आलम में, मेरी बहनें खुदा इंशाल्लाह सलामत रखे, अगर वज़े अमल मिसकैरेज हो जाए इंसान का, नेचुरल नॉर्मल, औरत उठ नहीं सकती। अगर जख्मी हो, खून बह रहा हो, उसमें ताकत ही नहीं है उठने की। लेकिन मसला विलायत इतना अहम था, फातिमा को अपने जख्मी का होने का कोई एहसास नहीं है। रिवायतें कहती हैं हसनैन का सहारा लिए हुए मस्जिद में दाखिल हुई, खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो, मगर कोई जवाब देने वाला नहीं है। इतना कहा था अबुल हसन को छोड़ दो वरना। सलमान कहते हैं कि मैंने देखा मस्जिद को जलजला आया, दीवारें बुलंद हुई, एक इंसान आ जा सकता था। मौला ने कहा फातिमा क़यामत आ जाएगी, हाथों को बालों तक न पहुंचाओ। चरखे कोहन करबला में ज़ैनब की चादर छीन रही है। रिवायतें कहती हैं कि इधर हुसैन की शहादत हुई, उधर दर आना खैमों को जलाने के लिए आए। नौ के नेज़ा से ज़ैनब की चादर ली गई, कुलसूम की चादर ली गई। ज़ैनब खैमों के बाहर आई, अय्या जद्दा नाना हादल हुसैन मुरम्मलन बिद्दिमा मुक़त्तिउल अअज़ा, ये आपका हुसैन है जो खून में लथपथ है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आपकी ये नवासियाँ जिनके सरों से चादरें छीनी गई हैं, दुनिया वालों पुरसा दो। पुरसा देने के बजाय सकीना के तमाचे लगे। जब
جب سکینہ کو تماچے لگے سکینہ نے فرات کا رخ کیا آواز دی چچا جان میں تماچے کھا رہی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق دے، زندہ رکھنا تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ، اٹھانا تو اہل بیت کی محبت میں اٹھا لے، لذت گناہ ہم سے چھین لے، لذت ذکر و عبادت عنایت فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، ظالمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، مظلومین کی مدد فرما، عراق میں بھی اسلامی حکومت کا نفاذ کر دے، خدایا پروردگارہ آیت اللہ سیستانی مقام معظم رہبر آیت اللہ خامنہئی مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مالک جو لا ولد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، جو لڑکے لڑکیاں نا خدا انہیں کا خدا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التما سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا حقیقت خدا کر دے، مالک جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین